الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ ہے. یہ مدنی صورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی. یہ صورت اپنی مضامین کے اعتبار سے پچھلی صورت یعنی سورہ انفال کا تتمہ ہے، گویا کہ اس کی تکمیل ہے. غالباً اسی وجہ سے باقی صورتوں کے برخلاف ان دونوں صورتوں کے بیچ میں بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی ہے اور نہ نازل ہوئی ہے. اور اس کی تلاوت کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ جو شخص پیچھے سورہ انفال سے تلاوت کرتا چلا آ رہا ہو تو یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے. البتہ اگر کوئی شخص اسی صورت سے تلاوت شروع کر رہا ہے تو پھر بسم اللہ پڑھے گا، کیونکہ یہ اب سٹارٹ کی بسم اللہ ہوگی. اگر پیچھے سے فلو میں آ رہا ہے، تسلسل میں آ رہا ہے، تو پھر درمیان میں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو صورت ہے سورہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. عرب کے بہت سارے قبائل اس انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کفار قریش کی جو جنگ ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. ویسے بھی جیسے یعنی اس عرب والے علاقے میں تو دو ہی، ایک تو باہر کے علاقے، ایک عرب کے آس پاس دو ہی سپر طاقتیں تھیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسری مشرکین مکہ کی. اب وہ آس پاس کے لوگ سب اسی میں ہوتا ہے کہ بھئی ان کے آپس میں لڑائی کا انجام کیا ہوتا ہے، پھر اسی حساب سے وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں. جیسے آج کل جو ہے نا وہ امریکہ اور روس کی لڑائی میں لوگ انتظار کر رہے تھے کہ بھئی جو ہے نا جو افغانستان میں لڑی جا رہی تھی کہ بھئی کدھر رخ بیٹھتا ہے تاکہ پھر ہم اپنا پلڑا جدھر فتح ہوتی ہے ادھر اپنا پلڑا ڈال دیں. تو عرب قبائل بھی ایسے ہی تھے. پھر جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پہ حملہ کیا اور حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خاص خون ریزی کے مکے کو فتح کر لیا. اور یہ واحد غزوہ ہے یا جنگ ہے جس میں خون ریزی نہیں ہوئی. پیار محبت سے پورا جو ہے نا مکہ فتح ہو گیا. اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ سے اسلام لانے سے ڈرتے تھے، اب ان کی ہمت بن گئی، لہذا وہ سارے آس پاس سارے جو ہے کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے. اور پورا جو عرب آس پاس قبائل یا جو ادھر چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات سب مسلمان ہو گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں آس پاس رکاوٹیں تھیں وہ ساری ختم ہو گئی. اب آپ کا تھا کہ آپ نے جو ہے نا وہ عرب سے تھوڑا سا باہر جانا ہے، حجاز سے باہر جانا ہے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے تبوک کا ارادہ کیا کہ اب ہم نے تبوک پر کیا کرنا ہے، حملہ کرنا ہے. اور وہاں رومی تھے اور روم کے لوگ تھے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ بھئی اسلام کا غلبہ اور اسلام ایک دین ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کی. پہلے جتنے بھی غزوات تھے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توریہ کرتے تھے. توریہ کا مطلب یہ ہے جانا، پہلے سے کھل کے نہیں بتاتے تھے کہ کدھر جانا ہے. جدھر جانا ہوتا تھا تو ادھر نہیں بتاتے تھے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے. اب مثلا ادھر سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ اڈیالہ جیل والی سائڈ میں کوئی علاقہ ہے، ادھر حملہ کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے وقت بھی یہ جو ہے نا صدر کی طرف جاتے۔ لوگ سارے یہی سمجھتے، جو جاسوس ہے وہ سمجھتے جاسوس ساتھ تو نہیں جا سکتا نا لشکر کے، جاسوس تو شہر میں گاؤں میں رہ سکتا ہے۔ جب آپ نکل کے دور جا کے پھر یوں واپس آ کے کرتے تاکہ اگلوں کو پتہ نہ چلے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ستھرا بتا دیا۔ ایک تو سفر دور کا، دوسرا گرمی کا موسم ہے، سخت موسم ہے، تیسرا جو سب سے بڑی بات تھی اس میں یہ ہے کہ کھجور کی کٹائی کا موسم، اور زمیندار آدمی کو، کاشتکار آدمی کو کٹائی کے موسم میں اس کو کہا جائے کہ بھئی تم نکلو اور لڑو میرے ساتھ، یہ ہمارے جو علاقوں میں ہے آپ تو جانتے ہیں کہ یہ جو 3-4 مہینے ہوتے ہیں نا کٹائی کے، اس میں جن لوگوں کی پکی ٹکی دشمنیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی اپنے بندوق رکھ لیتے ہیں، بس وہ اپنے فصل کی کٹائی، تریشل، یہ سارے کام کر کے نا وہ جب اس سے فارغ ہو جائے پھر اس لیے اس کے بعد جو 2-3 مہینے ہوتے ہیں نا پھر گاؤں میں قتل و غارت گری، پھر گاؤں پہلے تو ہوتا تھا، اب تو خیر لوگوں کی تھوڑی سی عقل بھی آ گئی، سمجھ بھی آ گئی، تو پھر قتل و غارت گری شروع ہوتی تھی کہ بس ٹھیک ہے کھانا پینا پورا، اب اگر ہم جیل بھی جائیں یا باہر بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ایسی صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ بھئی تبوک جانا ہے، صحابہ کرام، اور اس میں اصل مقصد اللہ کی طرف سے شاید یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین اور مسلمانوں کو اب تک تو اللہ تبارک و تعالی ان کو نہیں بتاتے رہے کہ یہ منافق ہے، اب اللہ چاہتے ہیں کہ نہیں، اب کھل کر بات آ جائے کہ بھئی یہ لوگ کیا ہے، منافق ہے۔ چنانچہ منافقین نہیں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ اس باب میں، اس صورت میں یہ تبوک کا واقعہ بڑی تفصیل سے جو ہے نا بیان کیا گیا ہے، یہ تو اس کا پس منظر ہے۔ اب توبہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ 3 مسلمان بھی تھے، جو ایک کعب ابن مالک تھے، مرارہ ابن ربیعہ تھے، اور ہلال ابن امیہ تھے، یہ 3 صحابہ تھے، یہ بھی نہیں گئے تھے، تو انہوں نے پھر عذر تو منافقین بھی کرتے رہے، انہوں نے بھی کیے، انہوں نے اعذار پیش کیے، اور اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ ان کے عذر تم نے نہیں ماننے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ البتہ یہ جو 3 بندے ہیں انہوں نے توبہ کی ہے، اور توبہ بڑی کہ مطلب ہے اپنے باغ صدقہ کرنے کا کہہ دیا، ہم سارا مال دیتے ہیں، وہی جو ہے نا مسجد نبوی میں پلر کے ساتھ اپنے آپ کو بندھوا کے کہ بھئی نہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کریں گے ہم نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، یعنی بھوک ہڑتال والی صورتحال انہوں نے کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں ان کے حق میں اتاری ہے، خذ من اموالہم صدقۃ، کہ بھئی آپ جو یہ مال دے رہے ہیں نا صدقے کے طور پر آپ لے لیں تاکہ ان کے دل بھی پاک ہو جائے، مال بھی پاک ہو جائے، وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے تسلی جو ہے نا کوئی دعائیہ کلمات بھی کہے تاکہ ان کو تسلی ہو۔ اس لیے جو ہے نا سورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ پھر یہ بسم اللہ اس میں کیوں نہیں پڑھی جاتی ہے، پہلے میں نے بتا دیا کہ نازل ہی نہیں ہوئی، ایک قول تو اس میں یہ ہے۔ دوسری ایک روایت میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ اس کا کیا باعث ہے کہ آپ حضرات نے انفال کو جو مثانی میں سے ہے، جو ابتدائی اس میں سے ہے، اور برات کو جو مئین میں سے ہے، ترتیب قرآنی میں پاس پاس رکھا ہے اور دونوں کے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور انفال کو آپ نے جو 7 طویل صورتیں ہیں اس میں رکھ دیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زمانے میں کئی صورتوں کا نزول ہوتا رہتا تھا، جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کسی کاتب کو بلا کے کہتے ہیں بھئی یہ آیت ادھر رکھے، اس کو فلاں صورت میں رکھ دے، اس کو فلاں صورت میں رکھ دے۔ انفال ان صورتوں میں سے تھی کہ جو مدینہ میں اول نازل ہوئی، اور برات اس زمانے کی ہے کہ جو مدینہ کے، ظاہری بات ہے جب فتح مکہ کے بعد ہے تو بالکل
آخری زمانہ ہے اور دونوں کا مضمون ملتا جلتا تھا. میں سمجھا کہ یہ شاید جو ہے نا اسی کا جز ہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ پوچھ نہیں سکا کہ یہ سورہ انفال کا جز ہے یا الگ صورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. آپ نے تصریح نہیں فرمائی. اب دیکھو رسول اللہ مضمون کے اعتبار سے ایسے لگ رہا ہے کہ بھئی یہ ایک ہی صورت ہے، اور ٹائم کے اعتبار سے کہ وہ مکہ کی ابتدائی زمانے کی ہے اور مدینہ کی ساری، اور یہ مدینہ کے انتہائی زمانے کے، گویا کہ نزول میں بڑا فرق ہے. اب یہ دو مطلب ظاہری طور پر نشانات ہے، تو ایک کے اعتبار سے دونوں ایک ہے، دوسرے کے اعتبار سے دونوں الگ ہے. اس لیے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور صورتوں کو الگ کیا تاکہ ایک بھی لگے اور الگ بھی لگے. اب دیکھو کتنا یعنی قرآن کے جمع کرنے میں کتنا احتیاط سے کام لیا کہ ایک چیز کلیئر نہیں ہے، یعنی اس میں دو رخ بنتے ہیں، تو وہاں پر ان دونوں رخوں کا خیال رکھ کے یہ دیکھا گیا کہ بھئی جب بسم اللہ نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہی ہے، لیکن جب صورت الگ الگ ہے، نام الگ الگ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ الگ الگ ہے تاکہ دونوں باتیں ہو جائے. تو یہ جو ہے نا اور بھی اس کی بہت سارے وجوہات ہے جس میں کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے. اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تبوک میں، اللہ اکبر، تو اس وقت غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور تبوک میں مسلمانوں کی تعداد 30,000. دیکھو 313 سے مسلمانوں کی تعداد 30,000 ہو گئی تھی، اور یہ 30,000 صحابہ یہ مدینہ سے تبوک تک گئے ہیں. میرے خیال میں کوئی 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. جی جی وہی 300-400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اب یہ بڑا لمبا فاصلہ ہے اور سخت گرمی، یوں سمجھ لیں ادھر سے لاہور تقریباً. اب ادھر سے لاہور، اور وہ بھی میجر صاحب وہ گاڑیوں پہ نہیں، گھوڑوں پہ. اب گھوڑے کتنے مطلب سب کے پاس گھوڑے بھی تو نہیں ہوتے تھے. جب آپ 20 بندے جا رہے ہو نا، اور 18 کے پاس بھی سواری ہے، 2 کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے ان 2 کے حساب سے چلنا ہے، 18 کے حساب سے تو چلنا بھی نہیں ہے. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، جی یہ تو چونکہ وہی عیسائیت تھی نا وہاں تبوک، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑی محنت کی ہے، اور محنت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا. ہم تو مزے سے گویا کہ بائی برتھ ہمیں اسلام بھی ملا، اسلامی ملک بھی ملا، اور ماحول بھی ملا، سب کچھ بغیر کسی مشقت کے. لیکن بہرحال ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. اسلام کی بے قدری جتنی نعوذ باللہ ہم کر رہے ہیں نا، کسی نے بھی اتنی. آج بھی دیکھ لو یہ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں بعد میں، یہ اچھے ہوتے ہیں دینی اعتبار سے بھی، اسلام پر عمل کرنے کے اعتبار سے. اصل ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج میں بند کر دیا. حالانکہ یہ جو نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ اس کا 5واں حصہ ہے. ہم نے باقی 4 حصے بالکل یکسر نظر انداز کیے، جس میں سب سے پہلی چیز تو عقیدہ ہے. اب عقیدہ ہوگا تو آپ کی نماز قبول ہے. اگر عقیدہ ہی نہیں ہے، اب عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا ہر عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو.
ہمارے آدھے سے زیادہ اعمال جو ہے نا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں. جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ان یسیر الریا شرکن، کہ بھئی تھوڑی سی بھی ریاکاری کیا ہے؟ شرک ہے. اپنی الگ نماز پڑھ رہا ہوں، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، میجر صاحب کرنل صاحب پاس گزر رہے ہیں، دوست گزر رہے ہیں، مفتی صاحب پاس گزر رہے ہیں، میں کہتا ہوں یار تھوڑا سا رکوع لمبا کروں تاکہ یہ دیکھے یار بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے. شرک ہی ہے. اب یہ ریاکاری ہے. نماز تو گئی، لیکن آپ کا جو عقیدہ ہے نا وہ عقیدہ بھی خراب ہو گیا. تو سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ، اور عقیدہ خراب ہو تو آپ کی کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ، اور عبادات جتنی بھی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. ہماری قربانی اللہ ماشاء اللہ کس کی؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے. ہماری قربانی تو اس لیے ہوتی ہے کہ میرا بڑا جانور آئے گا تو محلے میں پتہ چلے گا کہ اس کا جانور سب سے بڑا آ گیا. بہت کم کوئی بندہ ہوتا ہے کہ جو زبانی تو کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، ہم تو جو ہے نا وہ سود کے پیسے سے، حرام کے پیسے سے جو ہے نا گھر بنا کے اوپر لکھ لیتے ہیں ھذا من فضل ربی. یہ فضل ربی یہ پتہ چلے گا کہ جب آنکھ بند ہوگی، جب گروز مارے جائیں گے نا پھر پتہ چلے گا کہ یہ فضل ربی تھا یا غضب ربی تھا. تو یہ جو ہے نا سب سے پہلے چیز جو ہے نا کیا ہے؟ عقیدہ، کہ ہماری ہر چیز اللہ کے لیے. ہمارے سارے معاملات یعنی دیکھو شادی بیاہ میں مطلب ہے صرف میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. شادی بیاہ میں بھی، غمی خوشیوں میں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر میں یہ کام نہ کروں تو معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. اب یہ سارے یعنی ہم یہ سارے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. اللہ کی تو نعوذ باللہ بہت دیر بعد باری آتی ہے. تو سب سے پہلی چیز تو کیا ہے؟ عقیدہ. اور دوسری جو ہے نا پھر اس میں عبادات ہے، لیکن عبادات ایک حصہ ہے. ہم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی 2 3 4 نفل بھی پڑھ لیتا ہے، بس اس کو ایسے لگتا ہے ساری دنیا فتح کر لی اس نے، اور وہ دنیا کا سب سے بہترین بندہ ہے. حالانکہ ایسے نہیں ہے. عبادات آپ کے جو معاملات ہیں ریڑھی والے سے لے کر ملک کے صدر تک کسی ایک بندے کا بھی معاملہ درست نہیں ہے. چراغ لے کے بھی اگر بندہ نکل جائے نا تو ہمارے معاشرے میں آپ کو صحیح اسلام کے اصولوں کے مطابق معاملہ کرنے والا، آپ کی پراپرٹی کا کاروبار دیکھے، ایک کو کہتا ہے بھئی یہ آپ کا جو پلاٹ ہے یہ 50 لاکھ سے زیادہ نہیں بک رہا، دوسرے کو کہتا ہے جو نا جو خریدار ہے وہ جی 70 لاکھ سے کم مارکیٹ میں چیز مل ہی نہیں رہی ہے. اس کو بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس کو بھی جھوٹ بول رہا ہے. وہ 60 میں بیچ میں لا کے اس کو 50 دیتا ہے، اس کو اس سے جو ہے نا 70 لیتا ہے، اس کو 50 دیتا ہے، بیچ میں 10 لاکھ 12 لاکھ 30 لاکھ کا ٹاپ لگا لیتا ہے. ایک بندہ آتا ہے وہ ضرورت مند ہے، اس کو کہتا ہے بھائی یہ میرا پلاٹ ہے، اس کو بکوا دے، 10 لاکھ میں نے بیچنا ہے. وہ نہیں اس کی تو مارکیٹ ریٹ جو ہے نا وہ فلاں کے ساتھ میرا سودا ہو رہا ہے 10 لاکھ میں، اور اس کو پتہ ہے مجھے 2 لاکھ کا فائدہ ہو رہا ہے. یہ کہتے نہیں آپ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے زیادہ کہو یہ دے گا، یہ ضرورت مند ہے. یہ ہمارا سارا جو ہے نا وہ کاروبار اسی میں چل رہا ہے. آپ ریڑھی والے کے پاس جائیں،
تو اس نے اپنی سائڈ پہ یعنی جو گندے فروٹ سبزیاں ساری اپنے پاس سائڈ پہ رکھی ہوتی ہے، اور فرنٹ پہ اس نے، آپ ادھر سے دے رہے ہو تو آپ اس کی شکل دیکھتے رہیں، کبھی تو منع بھی کر دیتے ہیں کہ بھائی نہیں آپ نے ادھر سے نہیں ڈالنا، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے پاس سے، وہ گھر آ کے پتہ چلا آدھے آلو آدھے پیاز اور آدھے ٹماٹر خراب ہے۔ اب یہ من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے پاس گئے جو گندم بیچ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھا بڑا اچھا ہے، سوکھا گندم ہے، آپ نے ہاتھ اندر ڈالا تو واپس نکالا تو آپ کے ہاتھوں میں تری آ گئی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ نیچے جو ہے نا وہ گیلی ہے ساری، میں نے اوپر خشک رکھ دیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، من غشنا فلیس منا، جو ہم سے دھوکہ کرے وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو معاملات کدھر ہے ہمارے؟ پھر اگلی چیز ہے معاشرت۔ اب معاشرت میں والدین سے سٹارٹ، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ اس کے بعد پھر جو نا اپنے اولاد کا، بہن بھائی کا، بیوی کا، پھر پڑوسیوں کا، پھر دوستوں کا، یاروں کا، یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے معاشرت میں۔ اچھا، میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو زیادہ دیندار، جس کو ہم دیندار سمجھتے ہیں نا، یہ جو نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، معاشرت میں یہ سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ یہ معاشرت میں سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ جن کو ہم دیندار سمجھتے ہیں، یہ جو جن کو ہم بے دین سمجھتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں، مطلب ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں معاشرے میں بھائی جو نماز نہیں پڑھتا، کبھی کبھار پڑھتا ہے، یا داڑھی نہیں ہے، یا ٹوپی نہیں پہنتا، تو ہمارے معاشرے میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ دین سے دور ہے یا بے دین ہے۔ حالانکہ دیکھو دین صرف ظاہری شکل و صورت دین میں ہے، لیکن دین صرف اس کا نام نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایک بندے کی داڑھی تو مطلب ایک واجب چیز ہے یا سنت مؤکدہ ہے، لیکن پورے دین کے جو ہے نا 99% ایک بندہ سارے امور پر عمل کر رہا ہے، ظاہری بات ہے وہ اچھا ہوا نا اس آدمی سے کہ جس نے تو بہرحال بعد میں کر رہا تھا، وہ بہتر ہوتے ہیں معاشرت میں۔ پڑوسی کا خیال کرنا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورے کرنے کے لیے ایفرٹ کرنا، اس لیے آپ جو ہے نا وہ یہ بطور مذاق کے کہتا ہوں، بات حقیقت ہے کہ صرف بطور مذاق کہہ رہا ہوں۔ آپ مسجد میں چندہ مانگے نا تو پہلی سب سے آپ کو 1 ٹکا بھی نہیں ملے گا۔ یہ تجربہ ہے، یہ ویسے بات مذاق میں کر رہا ہوں لیکن نا مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت، یہ حقیقت ہے۔ آپ کو مسجد میں جو مسجد کے لیے یا کسی اور رفاہی کام کے لیے جو چندہ ملے گا نا، یہ تیسری سب سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ آخری سب سے آئے گا۔ یہ والا کام ادھر سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ پیچھے سے سب سے زیادہ آئے گا، پھر اسی طرح چلتے چلتے آخر میں اگر کوئی اتفاقی کھڑا ہوا ہو جو پہلی سب کا پکا نمازی نہیں ہے تو آ جائے گا، ورنہ تو پہلی سب کے نمازی سے آپ یہ امید نہ رکھے کہ وہ جو ہے نا، یہ یعنی ہر بندے نے اپنی ایک ترجیح رکھی ہے، اسی ترجیحات پہ۔ دوسری طرف یہ جو مطلب ہے رفاہی کام کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، باقی ہمارے لیے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ والے جو نا وہ اس طرف۔ اب دیکھو، ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نا میں آپ کو 2-3 باتیں سناتا ہوں۔ ایک صحابی آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سب سے افضل اور سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟
آپ نے کہا پہلی صف میں نماز پڑھنا یا اول صف میں نماز پڑھنا. اچھا دوسرے صحابی آتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, صدقہ کرنا, ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا. ایک اور موقع پر ایک اور صحابی آتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اب دیکھو سوال ہے کہ جواب تین ہے الگ الگ. دیکھو اس طرح کے جوابات اگر کوئی مثلا مفتی صاحب کے پاس کوئی بندہ ہے اور کہے کہ بھائی سب سے افضل عمل, تو میجر صاحب کو بتا دے بھائی پہلی صف میں نماز پڑھنا, اور جو نا کرنل صاحب آ جائے اس کو بتا دے کہ بھائی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیسرے کو بتا دے کہ یہ کرنا. آپ کہیں گے یار یہ مفتی صاحب تو عجیب آدمی ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, بس جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے. کیونکہ اگر یہ علم سے کہتا, حقیقت پر مبنی بات کرتا تو ایک سوال کا جواب ایک ہی ہوتا ہے, الگ الگ نہیں ہوتا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا کیوں کیا؟ اچھا یہ اس سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے, وہ اس سے وہ مسئلہ نکلتا ہے, یہ آج کل جو سوشل میڈیا کے جو ہے نا پڑھے لکھے ان پڑھ جو مولوی بنے ہوئے, ایک دو حدیثیں پڑھ کے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, ہم سے بڑا زیادہ کوئی سمجھدار نہیں ہے. اب ایک حدیث پڑھی تو اب دیکھو یہ تین حدیثیں ہیں. میں کبھی کبھار کلاس میں وہ طلبہ سے جب یہ حدیث کا سبق پڑھاتا ہوں نا تو میں ان سے مذاق میں کہتا ہوں, میں کہتے دیکھو دنیا کا جو فائدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے نا وہ خوش ہے کہ دنیا کا سب سے افضل عمل میں ہی کر رہا ہوں. جو رفاہی کام کرنے والا ہے وہ اپنی جگہ خوش ہے کہ سب سے افضل, اور اس کو لوگوں کو بتانے کے لیے ایک اس کے پاس بھی ہے کہ بھائی حدیث ہے کہ بھائی سب سے افضل عمل میں کر رہا ہوں. اور جو جہاد کر رہا ہے مجاہد ہے وہ بھی جب چندے کے لیے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار سب سے افضل عمل تو ہمارا ہی ہے, اس لیے اس میں خرچ کرو. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے والے کی, چونکہ آپ جو ہے نا نبی کے ساتھ ساتھ مربی بھی ہے, آپ تربیت بھی کر رہے ہیں, پوچھنے والے کی حالت کو دیکھ کر کہ جب وہ پوچھنے والا آیا آپ نے دیکھا کہ دین کے کس شعبے میں اس کی کمزوری ہے. پہلی صف میں تو وہ آلریڈی نماز پڑھ رہا ہے, اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنا بہتر ہے. جہاد میں بھی وہ جب آپ نے اعلان کیا جاتا ہے, آپ نے دیکھا یہ جو بندہ ہے نا جب بات ہوتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی, یہ اس کا ہاتھ اپنے جیب تک نہیں جاتا. تو جب اس نے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اب دیکھو یہ ہے فقہ الحدیث, یہ ہے فقہ. ایک آدمی ہے وہ آلریڈی جہاد میں بھی جاتا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے. آپ نے دیکھا یہ نماز میں اکثر پیچھے جو نا وہ دوسری تیسری رکعت میں آتا ہے, یا جو نا بعد میں کھڑا رہتا ہے. وہ جب آیا نا اس نے پوچھا کہ بھئی کون سا عمل افضل ہے, تو آپ نے فرمایا پہلی صف میں نماز پڑھنا افضل ہے, کیونکہ وہ دو تو کر رہا ہے آلریڈی, تاکہ دو جو کام کر رہے ہیں نا تیسرا کام کر کے یہ پورے دین پر عمل پیرا ہو جائے گی. یا پھر کبھی ایسے ہوتا تھا کہ اب قحط کا زمانہ ہے, اب قحط کے زمانے میں یعنی حالات کے اعتبار سے ہر عمل اس زمانے کے اعتبار سے افضل ہو جاتا ہے. اب قحط کے زمانے, تو قحط کے زمانے میں پہلی صف میں نماز پڑھنا افضل نہیں ہے. قحط کے زمانے میں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا افضل ہے کہ جاؤ اس کو کھانے, بھلے آپ کی نماز صف میں نہ ہو الگ پڑھ لو, لیکن نہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو.
این میدانی جہاد میں کھڑے تو میدانی جہاد میں جہاد کے موقع پر آپ کہیں جی میں نے تو اپنی مسجد کی نماز نہیں چھوڑنی، اس لیے میں نے اللہ کے راستے میں، اور ادھر کفر آپ کے سرحدات میں کھڑا ہے، تو اس وقت پہلی صف میں نماز پڑھنا افضل نہیں ہے۔ اس وقت اس صورتحال میں اللہ کے راستے میں نکلنا اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان کی بازی لگانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ہاں اگر عام حالات ہے، کوئی جنگ بھی نہیں ہے اور عام لوگ کھا پی بھی رہے ہیں، تو پھر ایسی صورتحال میں افضل عمل یہی ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنا۔ اب دیکھو یہ ہے جو ہے نا اب دین پورا، اب ہمارے ہاں یہ ہر بندے نے ایک ہی سائیڈ کو پکڑا ہوا ہے۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک سائیڈ میں مطلب ہے مکمل زندگی دیا ہوا ہے، اب جیسے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں نے دعوت و تبلیغ کے کام سے منسلک ہے، کچھ لوگ یعنی دوسرے راستے سے جہاد کے راستے سے یا اس سے منسلک ہے، کچھ مدارس کے اس سے، تو ظاہری بات ہے بندہ کام تو ایک ہی کر سکتا ہے، سارے کر، ایک تو انفرادی عمل ہے، انفرادی تو سارے کرنے پڑیں گے، نماز بھی پڑھے گا، معاملہ بھی ٹھیک کرے گا، معاشرت بھی ٹھیک کرے گا، یہ سارے کام کریں گے، لیکن اجتماعی طور پر ظاہری بات ہے وہ ایک ہی کام میں رہ سکتا ہے، 2 یا 3 کام اکٹھے، تو جو جس میں کر رہا ہے نا وہ اس میں اجتماعی طور پر اچھا کر رہا ہے، دوسرے کو برا نہ سمجھے، جو جس میں کر رہا ہے اسی کو، مثلا ایک بندہ ہے خانقاہی نظام میں لگا ہوا ہے، دوسرا ہے دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا ہوا ہے، تیسرا ہے مدرسے کے کام میں لگا ہوا ہے، اب یہ سارے کام ہیں دین کے، سارے شعبے ہیں، اب ان سارے شعبوں میں اب ایک میں کر رہا ہے، ظاہری بات ہے 2 کام 3 کام ایک بندہ ایک انسان نہیں کر سکتا، خصوصاً اجتماعیت میں، تو بس ایک کو کرے اور دوسروں کو برا نہ کہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے بھئی ایک کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ دونوں ایسے ہی ہے، یہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، دوسرا کر رہا ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ والے ایسے ہی ہے، اور اسی وجہ سے ہم فرقوں میں بڑھ گئے، ہم مختلف چھوٹی چھوٹی جو ہے نا جماعتوں میں بڑھ گئے، تو جو ہے نا معاشرت آپ کے دین کا، اور 5ویں جو چیز ہے وہ ہے اخلاقیات، آپ کا اخلاق کیسے ہونا چاہیے، آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسے ہونا چاہیے، آپ کا بیہیویئر کیا ہو، یہ اخلاقیات، یہ ساری چیزیں ملا کے پھر انفرادی طور پر ایک بندہ مسلمان بنتا ہے۔ میں نے اجتماعی چیزیں نہیں گنی ہے، اجتماعیت میں حدود ہے، قصاص ہے، وہ اگلی چیز ہے، میں نے اجتماعی، چونکہ ہم میں سے کوئی اس وقت کسی ملک کا سربراہ بھی نہیں ہے، وزیر اعظم بھی نہیں ہے، اس کی ذمہ داریوں میں سے ابھی سر دست یہ نہیں ہے، میں نے صرف انفرادی ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ ہے، اس کے بعد عقیدہ ہے، اس کے بعد عبادات ہے، اس کے بعد آپ کے معاملات ہے، اس کے بعد آپ کے معاشرت ہے، اس کے بعد آپ کے اخلاقیات ہے، یہ 5 چیزیں کامل ہوں گی تو سمجھ لو کہ میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں بس وہ نماز روزہ زکوٰۃ حج کر لیے ہم پورے مسلمان ہو گئے، باقی 4 چیزوں میں دیکھو ہم کدھر کھڑے۔ اچھا کسی کو سنتے ہوئے تو برا لگتا ہے، لیکن بہرحال حقیقت تو ہے، اور حقیقت کو تسلیم نہ کرنا بھی تو مناسب نہیں ہے کہ یہ جو معاشرت ہے نا، معاشرت تو خیر نہیں، معاملات اور اخلاقیات یہ ہم سے زیادہ جو ہے نا یورپ کے لوگوں نے لے لیے، ان کے معاملات سیدھے سادے ہیں، بھئی 5 روپے کی چیز ہے، یہ اس کی شکل ہے، جو آپ کو دکھائیے وہی دیں گے۔ ادھر ہمارے ہاں تو اس لیے ہمارے جو یہ آن لائن جتنی اچھی کمپنیاں ہیں نا، جیسے امازون ہے، یہ پاکستان میں سروس نہیں دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے پہلے انہوں نے شروع کی تھی تو اب وہ
پاکستان میں مثلاً آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی پاکستانی کو اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ وہ کوئی بکنگ کرتا ہے، چیز ایک کہتا ہے، بھیجتے وہ، جس سے وہ لوگ بدنام ہوتے ہیں۔ اور میں نے ایک دفعہ کراچی کوئی وہ تھا، مجھے تو سمجھ بھی نہیں تھی اس وقت، خیر اب تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن سٹارٹ میں بندہ، میں نے ایک سوٹ آن لائن وہ کیا، تو جب ادھر آیا تو اچھا یہ ان کو جتنے کوریئر والے ہوتے ہیں نا، جب تک آپ ان کو پیسے نہیں دیتے نا، آپ کو کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ کوریئر والے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو لینا پڑتا ہے۔ کوریئر والے واپس بھی نہیں لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے، ہمیں تو بھائی ادھر دے دیا اور ادھر بس ہم واپس نہیں لے کے جاتے۔ وہ میں نے لے لیا، وہ پیسے بھی دے دیے، وہ پیسے بھی کوریئر والے کو ہی دے دیے جو اس کی پیمنٹ ہوتی ہے۔ تو میں نے جب اندر جا کے کھولا تو ایک تو اتنا سا، بس اتنا ہی تھا جیسا میرا ہاتھ ہے، یہ چھوٹے بچیوں کا دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، تھا بھی مطلب ہے اتنا، اور وہ جو بالکل چھوٹی بچیوں کا ان کے فراق کے ساتھ ایک چھوٹا سا وہ ہوتا، ایک وہ تھا، اور ایک اس میں ایک پینٹ بھی نہیں تھی پوری، بلکہ ادھر سے لے کر ادھر تک کی تھی، ہاف وہ تھی، اور تھی اتنی موٹی کہ یہ جو کوئی امریکن جو لمبا تڑنگا یا کوئی آسٹریلین جو ہے نا اس کی، تو میں نے اچھا ہنسی بھی آ رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا، تو میں نے کہا ظالم، کم از کم اگر یہ چیز بیچنی تھی تو اتنی تو بیچتا نا کہ گھر میں کسی کو تو پوری آتی۔ تو چلو بندہ یہ کہہ کہ چلو 1500 میں رات کو پہننے کے لیے چلے کوئی چیز بیچیے۔ اب یہ ہے ہماری معاملات ہے، یہ ہمارے اخلاقیات ہے، یہ ہماری معاشرت ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا ہے، مسلمان ہیں، جنت میں جائیں گے۔ تو ایک ہی چیز ہے، اچھا وہ بھی جو عبادات ہے نا، مطلب ہے ایک چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی برائے نام ہی ہے۔ عبادت کا جو حق ہے نا، حق، اب مثلا میں اللہ کا ذکر ایک عبادت ہے، اگر میں لفظ اللہ کہہ کر میرے دل میں اس کا لطف نہ آئے نا، تو سمجھ لو میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں ویسے جیسے آپ نا گھر جاتے ہیں، اپنے بچے کو بلاتے ہیں، اور جب آپ بیٹا کہتے ہیں نا، بیٹا، تو اس بیٹے کے کہنے وقت آپ کی جو فیلنگز ہے نا، فیلنگز اندر کے احساسات، وہ سارے اندر ایک مٹھاس سی جاتی ہے بندے کے۔ اگر اللہ کا نام لیتے ہوئے وہ والی مٹھاس نہ آئے تو بس صرف پریکٹس ہی ہے، پھر ذکر نہیں ہے۔ آتی ہے نا جب بندہ بیٹے کو بلاتا ہے، اپنے بیٹے کا نام لیتا ہے، بیٹی کا نام لیتا ہے، تو اس کے اندر کے سارے وہ احساسات چینج ہو جاتے ہیں، اندر ایک محبت کی ایک لہر سی پورے جسم میں جاتی ہے۔ اگر اللہ کا نام لیتے ہوئے وہ والے احساسات آئے تو سمجھ لو آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ تو ذکر نہیں ہے، بٹ ٹھیک ہے آپ گنتی اپنی پوری کر رہے ہیں، پوری کرتے رہے، کاروائی ہے۔ پھر نماز پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے، ساری نماز ہماری سوچوں میں گزرتی ہے، نماز میں لطف نہ آئے۔ دیکھو ایک صحابی ہے، پیرے پہ لگایا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو تھے، تو انہوں نے کہا یار ساری رات جاگنا بڑا مشکل ہے، اب ایک کہتے ہیں آپ دیکھو میں نماز پڑھوں گا، دوسرے نے پھر کہا کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائے تو میں پڑھ لوں گا۔ اسی طرح باری لگا دی، پہاڑ پہ کھڑے، اب وہ نماز پہ کھڑے ہو گئے، دشمنوں کی طرف سے تیر آیا، تیر لگا، نہیں پتہ چلا اس کو، خون بہ رہا ہے، تیر لگا ہوا ہے، لیکن صحابی کو پتا
نہیں چل رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اب براہ راست یعنی وہ جو اللہ کے نام سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو لطف ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ جو دنیاوی دکھ ہے، زخم ہے، وہ اس محبت پر اور اس پیار پر اور اس احساس پر غالب نہیں آیا. دیکھو نا انسان کی زندگی کے آپ غمی خوشی یہ انسان کی زندگی کے ساتھ لگی ہوتی ہے. اب غمی خوشی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان 100% خوش ہو، یہ بھی نہیں ہوتا. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ انسان 100% غم میں ہو، ایسے بھی نہیں ہوتا. یہ غمی خوشی ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن احساس زیادہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ جس کو غلبہ ہو جائے. جدھر خوشی کو غلبہ مل جائے تو وہاں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار آج میں خوش ہوں. جہاں غم کو غلبہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یار آج میں غمگین ہوں. اور یہ تب کہ جب خوشی کم ہو جائے تو غم کو غلبہ ملتا ہے، اور اگر غم کم ہو جائے تو خوشی کو. اب ادھر دیکھو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ کی محبت میں ہے تو ایک خوشی ہے، ایک کیفیت ہے انبساط والی. اب اس میں کھڑا ہے، اس کو تیر لگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو زخم والا دکھ تھا، درد تھا جو نا، وہ اللہ کے محبت پر غالب نہیں آیا، اس لیے اس کو پتہ بھی. اس طرح کی نماز بن جائے پھر بندہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء. ادھر نماز پڑھے ادھر جا کے چوک میں غیبت کرتے رہے تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بندہ ادھر نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے وہ ابھی نکلتے بھی غیبت کر رہا ہوتا ہے، ورنہ تو ادھر جو ہے نا وہ سامنے کھڑے ہو کے پھر غیبت کر رہے ہوتے ہیں. تو نماز کدھر ہے جو تنہا عن الفحشاء والمنکر؟ غیبت کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. اور اپنے مسلمان بھائی کے گوشت کے کھانے کے مترادف اللہ نے بتایا. نماز پڑھیے. اچھا، نماز پڑھتے ہوئے بھی اگر خلاف طبیعت کوئی کام ہو جائے نا تو باہر جانا تو دور کی بات ہے، نماز کے اندر بھی کھڑے ہو کے یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، وہ کدھر ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر؟ جس نماز نے تمہیں اتنی صبر نہیں سکھائی کہ آپ نماز کے ختم ہونے کا یا جو نا وہ اگلی نماز تک یا جو نا محبت سے بات کرنے کا سلیقہ نہ سکھائے تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ اٹھک بیٹھک ہے، ایک پریکٹس ہے جو ہم کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں. صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ایک پریکٹس میں لگے ہوئے ہیں. آپ کی زندگی میں اگر اس کے مثبت اثرات نہ آئے، آپ کے غصے کو کنٹرول نہ کرے، آپ کی معاشرت کو ٹھیک نہ کرے، آپ کے معاملات کو ٹھیک نہ کرے، آپ کے اخلاق کو ٹھیک نہ کرے، آپ کو گناہ سے روکے نہ، تو سمجھ لو کہ بھئی یہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، پریکٹس کر رہے ہیں اور اس نماز کا کوئی فائدہ جو ادھر نہیں ملے گا، آپ کی زندگی میں کوئی اس کے اثرات نہیں آ رہے، تو قیامت والے دن یہ میزان عدل پر کدھر اس کا وزن آئے گا؟ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اس دور میں کوئی ایسا ہے کہ جو نماز میں ہو اور اس کو ایسی تکلیف ہو اور وہ پھر نہ پہلے سنتے ہیں کہ یہ تیر لگا ہے، یہ وہ حقیقت ہے، لیکن ابھی اس دور میں کوئی ایسا بہت سارے لوگ ہیں اب بھی یہ ہم نے دیکھے بھی ہے جن کو یہ ہمارے قاری صاحب تھے، قاری سید الرحمان صاحب، ان کا آپریشن ہوا تھا نا، یہ اس کا ہارٹ کا، پھر وہ کومے میں گئے تھے آپریشن کے بعد. 40-45 دن وہ کومے میں تھے. اچھا، 40-45 دن اس بندے کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا. ایسے لگتا تھا جیسے یہ بندہ، یعنی جسم تو اس کا وہ ہوتا تھا، فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ نماز پڑھتے تھے، ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ نماز پڑھتے تھے، عصر کی نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو اچھا تہجد میں ان کی روٹین تھی 7 پارے تلاوت کرنے کی. وہ کومے میں 7 پارے کی تلاوت کرتے تھے باقاعدگی سے.
اس لیے جب ان کا انتقال ہوا تو ڈاکٹر نہیں روتا کبھی بھی، نرس نہیں روتی کبھی بھی، وہ ہم سے زیادہ وہ جو وہاں کا سٹاف تھا نا وہ داڑے مار مار کے رو رہا تھا، کہتے ہیں ہم نے آج تک اس طرح کا پیشنٹ نہیں دیکھا۔ اب دیکھو یہ کدھر سے، یعنی وہ ایک یعنی جو روٹین ہے نا جس کی وہ ساری زندگی کی، اس کی نماز مطلب ہے جو اس نے نماز پڑھی یا تلاوت کی ہے وہ اس نے دل سے کی ہے، تب اس کے وہ گویا کہ نیچر اور فطرت کا حصہ بنا ہے۔ حالانکہ نہ ان کو پتہ، نہ بالکل کومے میں کس پہ جان نہیں، پہچان نہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کھانا بھی ان کا وایا ڈرپس دیا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنی روٹین وہ تلاوت کرتے، اور ایسے بھی نہیں، مطلب پورے وارڈ میں اس کی آواز جاتی تھی، زور سے پڑھتے تھے، یہ نہیں ہے کہ مطلب اچھا باقی بول نہیں سکتے تھے۔ یہ 2008-9 تو ہے، لوگ ہے اب بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان کو گولیاں بھی لگی، وہ بھی ہوا، ان کو نہیں پرواہ ہوتی ہے اس چیز کی، بغیر یہ تک مطلب ہوا ہے کہ انہوں نے کہا بھئی آپ، وہ کہتے ہیں سن کرتے ہیں پھر گولی نکالیں گے، وہ کہتے ہیں یار نہیں یار سن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذکر اپنا کرتے رہے، اور ادھر گولی نکالی ان کے منہ سے، اف آہ کی آواز بھی نہیں نکلی۔ دیکھو نا، یہ بھی گولی لگی ہے، اندر پسی ہوئی ہے، اس کو آپ نکال رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ دیکھو نہیں، میں بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ہوں یا لیکن نا اس طرح کی کیفیت بنانے کی، وہ جو حدیث میں آتا ہے نا بھئی رو، اگر رونا نہیں آتا تو شکل تو بنا لو، اگر اس حد تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم اس کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا، محنت تو کر سکتے ہیں۔ ہمارا تو اصل ہے مذاکرہ، ٹھیک ہے، اور میری تو مطلب عام کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی کو بات بتانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ چلو اگر اگلے کو نہیں سمجھ آئی یا اس نے عمل نہیں کیا، خود شاید اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق، اور ایک مسلمان کے ہونا بھی یہی چاہیے۔ جزاک اللہ۔